وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا فضل و کرم ہوا، انعام و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے بہت سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستو، آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا۔ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر باتیں ہوئی، اور تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج یہ 6واں جمعہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ 6 جمعہ کیا، انسان زندگی بھر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور قصیدے لکھتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کبھی مکمل نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی ایک مختصر سی آیت نمبر 69 پڑھی ہے، اور ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہی کی ضمن میں چند باتیں مجھے صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے اور حدیث پاک پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلو کا کیا میں گوشے گزار کروں۔ ایک شاعر جس کی عمر تقریباً 30 سال کی ہے، 30 سال کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قصیدے اور نعت لکھتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے گئے، تعریف لکھتے گئے۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف 40 سال تک مسلسل وہ لکھتے گئے۔ 40 سال میں انہوں نے 40,000 اشعار امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں لکھے، اور لکھنے کے بعد جب 70 سے پلس اس کی عمر ہو گئی تو ان کے گویائی کمزور ہو گئی، اور قلم چلنے میں ہاتھ تھکانے لگے، اور آنکھوں کی روشنائی کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی۔ تب انہوں نے ان تمام اشعار کے مجموعے کو میز پر رکھا، اور میز پر رکھنے کے بعد تصور میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال تک میں آپ کے شان میں قلم جو چلاتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک میں آپ کی رفعت پر قلم چلاتا رہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک میں آپ کی بلندی پر قلم کو چلاتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بلندی پر، آپ کی رحمت پر، آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے گفتار پر، آپ کے رخسار پر، آپ کے منہ مبارک پر، آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کے دستے مبارک پر، آپ کے مبارک انگلیوں پر، آپ کے شان اقدس پر، آپ کے مہر نبوت پر، یقیناً جو جس طرح کے میرے ذہن میں آپ کی شان میں باتیں آئی، میں 40 سال سے مسلسل لکھتا رہا، اور 40 سال تک لکھنے کے بعد آخر میں وہ یہ شعر کہتا ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب آبلا پا ہے مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ گویا کہ وہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے شان میں 40 سال سے لکھتا رہا، تمام عمر بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کی شان اقدس میں ہم مکمل نہیں لکھ سکتے، آپ کی تعریف مکمل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے، میرے موضوع ہے محبت۔ آپ چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں، محبت ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ محبت ایک نظر آنے والی چیز نہیں ہے، محبت ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی محبت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد باپ بیٹے سے، اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن اولاد کی پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے محبت نہیں کرتا۔ کیا آپ نے کہیں سنا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں اور وہ اولاد سے محبت کرتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن باپ محبت کرتا ہے بیٹے سے، بیٹے کے باپ محبت کرتا ہے بیٹے سے، بیٹا باپ بننے کے بعد باپ محبت کرتا ہے، ماں محبت کرتی ہے بیٹی سے، ماں بننے کے بعد بھائی محبت کرتے ہیں بہن سے، بہن بننے کے بعد شوہر محبت کرتے ہیں بیوی سے، شوہر بننے کے بعد چاچا محبت کرتے ہیں بھتیجے سے، بھتیجا بننے کے بعد دادا محبت کرتے ہیں پوتے سے، پوتا بننے کے بعد کے بعد دیگر چلے بتاتا چلوں، خاندان والے دوسرے اپنے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، خاندان بننے کے بعد بستی والے ایک بستی والوں سے محبت کرتے ہیں، بستی بننے کے بعد اسی طرح کے بعد دیگر انسان اس کو محبت کرتے ہیں۔ جب وہ چیز وجود میں آتی ہے اس کے بعد انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ اور لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، جس کے وجود نہیں، جو آپ تک ابھی تک آئے نہیں ہے، جو دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، جس کی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ مشرق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی ہے، لیکن مشرق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کر رہے ہیں، مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کر رہے ہیں، شمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کر رہے ہیں، جنوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کر رہے ہیں۔ یکے بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن لوگ محبت کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کپڑے کا تاجر تھے، کپڑے کا تجارت کرنے کے لیے ملک یمن تشریف لے گئے۔ جب وہاں تجارت کیے، تجارت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں کو جب پتہ چلا کہ یہاں ایک مشہور اور معروف عالم دین رہتے ہیں جو بزرگ ہو چکے ہیں، ضعیف العمر ہو چکے ہیں، کیوں نہ اس عالم دین سے ملاقات کی جائے۔ تجارت سے فارغ ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا نام عبداللہ، ابو قحافہ میرے ابو کا نام، میرے دادا کا نام عثمان، پر دادا کا نام عامر، میں جو ہے مکہ المکرمہ سے آیا ہوں، قبیلہ بنو تمیم سے آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ ضعیف العمر شخص جس کو بستر سے اٹھا نہیں جاتا تھا، اتنا سننا تھا، تو وہ شخص ضعیف العمر عالم دین
جھٹکے سے اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہیں تم ابو بکر تو نہیں، کہیں تم ابو بکر تو نہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہاں میں ابو بکر ہوں۔ کہتے ہیں تم قبیلہ بنو تمیم سے ہو؟ ہاں ہاں میں قبیلہ بنو تمیم سے ہوں۔ اے ابو بکر بتاؤ تمہارے سینے اور ناف کے بیچ میں تل کے نشان ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے سینے اور ناف کے بیچ میں تل کے نشان ہے۔ کہتے ہیں اے ابو بکر آؤ آؤ میرے سامنے آؤ، ابو بکر مجھے اپنے سینے سے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے عالم دین، آپ کتاب التوریت کا عالم ہے، زبور کا عالم ہے، انجیل کا عالم ہے، اتنے عمر ہو چکے ہیں، ہم تو آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ سے گلے لگنے کے لیے آئے ہیں، آپ الٹا کہہ رہے ہیں ابو بکر آپ مجھے گلے لگا لیجئے۔ الغر یہ وہ عالم دین ضعیف العمر شخص کہتے ہیں میں نے کتاب التوریت کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں تمام دیگر کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، ان کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں تشریف لائیں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کے نام آمینہ ہوگا، دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، قبیلہ بنو حمیش میں جو بنو ہاشم میں سے ہوں گے، قریش کے خاندان میں ہوں گے، اور شہر مکہ میں اس کی ولادت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو بتلا رہے ہیں، اور یہ بتلاتے ہیں کہ جب اس کو نبوت ملے گی، نبوت مل جانے کے بعد جب اس کو نبوت ملے گی، نبوت مل جانے کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور ایمان لانے کے بعد جب وہ ہجرت کریں گے، جب اس کے قوم کے لوگ اس کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، جو ہجرت کرنے کے لیے جائیں گے، ہجرت کی رات میں جو ساتھ میں جائیں گے اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ہاں ہاں سنو، اتنا ہی نہیں، جب جس غار میں چھپیں گے اس غار میں چھپنے کے لیے جتنے سارے سوراخ ہے کپڑے سے اور دیگر سارے سامان سے بند کریں گے، آخر میں ایک سوراخ رہ جائے گا، اس میں وہ ابو بکر اپنے انگوٹھے کو رکھے گا، سانپ جو دیدار کرنے کے لیے کافی عرصہ سے موجود ہوگا وہ سانپ اس کو ڈنک مارے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسنے کے لیے اندر پہنچ جائے گا۔ وہ ابو بکر کے ران پر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو رکھ کر کے آرام فرما رہے ہوں گے، سانپ 10 ڈنک پہ ڈنک مارے جا رہے ہوں گے، 10 رہے ہوں گے، لیکن ابو بکر اپنے پاؤں کو جنبش نہیں ہونے دیں گے، ہلنے نہیں دیں گے، وہ زہر کی تپش ہے لیکن امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ اے ابو بکر میرے عزیز دوستو کتابوں کے اندر آتا ہے اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کے لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر کو جب زہر سانپ کے ڈسنے سے جب زہر کی تپش ہوئی تو آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں تب گرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر وہ آنسو گرے، وہ آنسو قطرات کب کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو کہا ابو بکر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی؟ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک دی جس سے زہر ختم ہو گیا، زہر کا اثر۔ آئیے تو وہ ضعیف العمر شخص یہ اوصاف بتاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، جب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، چلے جانے کے بعد جو دوسرا خلیفہ قائم ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ اے ابو بکر تم وہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت نہیں ہوئی ہے، آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کی صفت و اوصاف کو کا بیان کر رہے ہیں وہ عالم دین جو بزرگ شخص ہے۔ میرے عزیز دوستو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ دوسری حدیث میں ہے من والده وولده واهله وامواله والناس اجمعین۔ گویا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک
تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھ سے محبت اتنی کرو. کیا بیوی کے برابر، اولاد کے برابر، ماں باپ کے برابر، رشتہ داروں کے برابر، دوست احباب کے برابر؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں فرمایا. اگر ایسا ہوتا اور یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے کہ آپ مجھ سے اتنی ہی محبت کرو جتنی آپ اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں، یقیناً دنیاوی معاملات ہے، کبھی غم بھی آتے ہیں، کبھی خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں. جب غم کے مواقع آتا تو بھائی کو ماننا پڑتا، جب خوشی کے مواقع آتے ہیں بیوی کو منانا پڑتا. اس طرح سے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں تبدیلی ہو جاتی. اس لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے دوست سے زیادہ، اپنے یار سے زیادہ، اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، ہر ایک ڈگری سے زیادہ، سب سے زیادہ، اب حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو گے تب تم مکمل ایمان والے ہو. ایک صحابہ رسول ہے، قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 69، من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ایک صحابہ رسول آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، ہر ایک چیز سے زیادہ، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبت آپ سے میں کرتا ہوں. میں گھر جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں میرے اندر بے چینی ہو جاتی ہے، آپ کی زیارت کرتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے میرے آنکھوں کو جو ہے ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا معاملہ ہے، گھر جاتا ہوں، آتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. ایک دن ایسا آئے گا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ایک دن ایسا آئے گا آپ اس دنیا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت میں عالیشان مقامات میں ہوں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالیشان محلیں دیں گے. میں کیا پتا میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں. اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو کون سے مقام مرتبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مجھے تڑپا رہی ہے. دنیا میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں لیکن آخرت میں آپ کی زیارت میں کیسے کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سوال وہ صحابہ رسول مسجد نبوی کے اندر کرتے ہیں، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے، توقف کیے. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت لے کر کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جب یہ آیت لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو بلایا اور کہا، سنو سنو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح تم دنیا میں مجھ سے محبت کرو گے اور جب تمہیں زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے میرے پاس آ جاتے ہو. سنو، اللہ نے اس آیت کے اندر خوشخبری دی ہے، اس آیت کے اندر بتلایا ہے جنت میں بھی تو تمہیں زیارت کرنے کو من کرے گا، تم مجھے زیارت کرنے کے لیے آ جاؤ گے. آئیے اس آیت میں اگر تفصیلی گفتگو کی جائے جو میں نے پڑھی ہے، بہت سارا وقت چاہیے. سرسری انداز میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے مختلف مقامات درجات سے نوازیں گے. ان درجات میں سے 4 مختلف ہے. ایک نمبر 1 میں انبیاء علیہ السلام کے مقام مرتبہ، دوسرے میں ہے شہداء کرام. انبیاء علیہ السلام میں سے جو اعلیٰ اور افضل مقام وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جائے گا. یقین بات اگر آپ کو میں بتاتا چلوں، اتنا ہی نہیں، اس کے بعد صحابہ کرام جنہوں نے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیے. تیسرے میں وہ لوگ، تیسرے درجے میں وہ لوگ، اور جو تیسرے درجے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ پر اللہ کے نام اپنی جان کی قربانی دے دی، وہ شہدائی گویا کہ شہید ہو گئے. چوتھے نمبر پر وہ لوگ والصالحین، صالحین سے مراد ہے نیک عمل کرنے والے. نیک عمل کرنے والوں میں سے صرف نماز پڑھنے والا ہی نہیں، صرف روزہ رکھنے والا ہی نہیں، صرف حج اور زکوٰۃ دینے والا ہی نہیں، صرف سنتوں کا پابند کرنے والا ہی نہیں. تفصیل میں لمبی بات ہے،
صرف مختصر میں یہ کہ حقہ کو اس بات کا حکم دیا ہے، صلحہ میں سے اس آدمی کو شمار کیا گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں وہ شخص زیارت کریں گے جو مستحبات پر بھی عمل کرنے والا ہوگا، سنت کے ساتھ فرض کا عمل کرنے والا، واجب پر عمل کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا، نوافل پڑھنے والا اور مستحبات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس میں تفصیلی بات ہے کہ کیا روزانہ ملاقات ہوگی، کیا صبح شام ملاقات ہوگی، یا آنے جانے کا وقت ہوگا، مختلف احادیث میں مختلف باتیں ہیں۔ الغرض یہ جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو اس سے زیارت کریں گے، اسی کو یہاں کہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اس کو کل قیامت کے دن اس کا رفیق بنائے گا، دوست بنائے گا، ساتھی بنائے گا، ملاقات کرائے گا، زیارت کرائے گا، تسلی ہوگی، خوش ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے دعویٰ ہی ضروری، دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ضروری ہے۔ آئیے آپ کو بتاتا چلوں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نبی کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے ایک نماز پڑھنے والا اس کے نماز پڑھنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، روزہ رکھنے والا اس کا انداز بتائے گا، روزہ رکھنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، زکوٰۃ دینے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، حج کرنے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے، عمرہ کرنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، بڑوں کے تعظیم اور اس کے اکرام کرنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ ہاں اتنا ہی نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے، بھائی بہن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے، بیوہ پر رحم کرنے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے، بچوں سے محبت کرنے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے، اور پڑوسیوں کی خدمت کرنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ مساجد میں پیسہ خرچ کرنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، مدارس میں پیسہ لگانے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، چلنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، اور بیٹھنے کا اٹھنے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے، سونے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، اور جو ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے، کھانا کھانے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے، کپڑا پہننے کا انداز بتائے گا یہ نبی کا عاشق ہے۔ اتنا ہی نہیں، آنکھوں کو دیکھنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، چلنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، اور چہرے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر تجارت کرنے والا ہے تو اس کے تجارت مال خریدنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، اور بیچنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر مزدور کرنے والا ہے مزدوری کرنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے، اور اگر مالک بنا ہوا ہے، آقا بنا ہوا ہے، مزدور لگا رکھا ہے تو اس کا انداز بتائے گا، مزدوروں کے ساتھ ویوہار کرنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ اتنا ہی نہیں، ترازو میں وزن کرنے کا انداز بتائے گا کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ کہنے کی کوئی ضرورت